اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پارٹ 7 کے ساتھ یوسف علی وارثی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع، سیرت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شرم و حیا۔ سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کی نہایت ہی پابند تھیں اور حد درجہ حیا دار تھیں۔ ایک بار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹی، عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی لونڈی طلب کریں، لیکن فرط حیا سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکیں اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر چلے گئے۔ سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں دیکھ کر کوٹھڑی میں چھپ گئیں۔ بیٹی، تم کیوں چھپ گئیں؟ ابن ام مکتوم تو نبینا ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نبینا ہیں تو کیا ہوا؟ میں تو ایسی نہیں ہوں کہ خواہ خواہ غیر مرد کو دیکھا کروں۔ سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازے پر بغیر پردہ کے نکلنا انہیں پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے پر کھجور کی شاخوں کے ذریعے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ ایثار و سخاوت۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بوڑھے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ عز و جل کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی طرف دیکھا اور فرمایا، کہ تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر 9 مسلم عرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصحاب کو ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سید عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم آج سب کو تیرا تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ خوراک دے دو۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرابی کو ساتھ لے کر شمون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعہ کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور چادر بھی واپس بھیج دی، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج میں اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیں۔ انہوں نے کہا، ہے میرے آقا کی لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے مسلمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹیاں عرابی کو دے دیں اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا الہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری بندی ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میرے سارے بھی راہ خدا میں دے دوں، تو میں سارے بھی راہ خدا میں دے دوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے
اور روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقہ کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا. واللہ بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کھا چکے تھے، لیکن والدہ ماجدہ نے ابھی نہیں کھایا تھا. انہوں نے ابھی روٹی پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی. میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو. والدہ محترمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا، جاؤ یہ کھانا سائل کو دے آؤ، مجھے تو ایک ہی وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا. کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ جیسا اور کھانا تیار کیا. اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا. غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کے گھر کے قدسی صفات مکینوں کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورۃ الدہر، قرآن پاک کی سورۃ الدہر میں یہ آیات ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زہد و تقوی کی بھی بہت پرہیزگار تھیں. ایک دفعہ سیدنا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑے سے جو پیس کا روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ ابا جان کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوں گے. اے اللہ کے برحق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانفار حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ بن حسین کو ساتھ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی. اندر سے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی تشریف لائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ.
سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ابا جان اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے میرے پاس ایک ابا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی اور فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا حال پوچھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بچی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں 8 پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے وقت شام کے قریب ایک تاجر کے اونٹ آئے، اس اونٹوں سے سامان اتروانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور پہر رات تک اس کے اونٹوں کا سامان اتارا۔ تاجر نے 1 درہم محنت کا معاوضہ دیا، چونکہ رات زیادہ آ چکی تھی اس لیے خورد نوش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، تاہم ایک دکان سے جو مل گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم کے جو لے کر آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے رات تک رہی تھیں، شوہر نامدار کو دیکھ کر باغ ہو گئیں، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے، پھر ان کو گوندا، آگ جلائی اور روٹی پکا کر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس وقت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے بھی یہی حال تھے۔ کاشانہ اقدس کی حالت میں راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ اتفاق سے وہ بھی اس دن فاقے سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے باغ میں لگے ہوئے تھے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہلاً و سہلاً کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مکان کے بالکل قریب تھا، تو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو کھجوروں کا گچھا توڑ کر بے تابانہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور یہ گچھا مہمانان عزیز کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی فوراً ایک بکری ذبح کی، آدھے گوشت کا سالن بنا لیا اور آدھے کے کباب بنوائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا کہ اسے فاطمہ کو بھیج دو، اس پر کئی دن کا فاقہ ہے۔
حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقائے کرام کے ساتھ کھانا کھایا۔ پرتکلف کھانا کھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ان نعمتوں کا حق تم نے کیسے ادا کیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس آ کر دریافت فرمایا، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا ابا جان، آج صبح ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، میں ان دونوں بچوں کو لے کر مزدوری کے لیے فلاں یہودی کے پاس جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کھانے کے لیے روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ دونوں بچے ایک حوض کے پاس کھیل رہے ہیں اور ان کے قریب چند کھجوریں پڑی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے کہ دھوپ تیز ہو جائے ان بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، میں درخت سے گری ہوئی کھجوریں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی چن لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے رک گئے اور اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے کھجوریں چن کر ایک کپڑے میں ڈال دیں اور چل پڑے۔ بچوں میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لیا اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح سب گھر پہنچ گئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پر کئی دن ایسے گزر گئے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس زمانے میں ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دینار پڑا پایا۔ تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، آخر میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ سخت مصیبت تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ اسے لے کر ایک دکاندار کے پاس آیا اور آٹا خرید کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گیا اور ان سے کہا، اسے گوندو اور روٹی پکاؤ۔ انہوں نے آٹا گوندنا شروع کیا۔ اس وقت بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کی یہ کیفیت تھی کہ کمر جھک گئی تھی اور ان کی پیشانی کے بال گردن تک پہنچ گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے جوں توں کر کے آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھا لو، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ رزق دیا ہے۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ سامنے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ذرا قریب آؤ، ذرا قریب ہوئیں۔ یہ ذرا قریب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب ہو۔ یہ ذرا اور قریب ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہوئیں اور ان کے بالکل یہ سیر سامنے کھڑی ہو گئیں. اس وقت ان کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور خون نہیں رہ گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، پھر اپنی ہتھیلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر رکھی اور اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، اے میرے اللہ، بھوکے پیٹ کو بھر دینے والے اور حاجت کو پورا کرنے والے اور گرے ہوئے کو بلند کرنے والے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا نہ رکھ. اس وقت میں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر جو پیلا پن تھا وہ جاتا رہا اور خون ظاہر ہو گیا. اس واقعے کے چند دن بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمران رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اس وقت سے بھوک نے کبھی نہیں ستایا. یہ تھا میرے اللہ کے پیارے محبوب کا کمال کہ جو دل و جان سے محبت سے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے قبول فرمائی.